اور پھر آقا کریم نے فرمایا ذرا سوچنا، اعمال کی ہیں دو قسمیں، دیکھنا تیرے ساتھ کون سے اعمال جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس مختلف گندی ترین شکل کی ڈراؤنی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو عذاب دینا، پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو، تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیزیں کہتی ہیں تو ہمیں نہیں جانتا، جملے سننا، وہ چیزیں اس قبر والے کو کہتی ہیں تو ہمیں، اور محشر کے دن بھی یہ ہونا ہے، ارے بھائی تو ہمیں نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، ہم تیرے وہی کمائے ہوئے گناہ ہیں جن کو رب نے گندی شکلوں میں تبدیل کیا ہے، اب قیامت تک ہم نہیں تجھے عذاب دینا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام ہی فرماتے بندہ قبر میں اور محشر کے دن ہوگا، اس کے سامنے نہایت ہی حسین و جمیل شکل کی مختلف اشیاء آ جائیں گی، بندہ جن کو دیکھ کے باغ باغ ہو جائے گا۔ بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہیں گے تو آپ ہمیں نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ سرکار نے فرمایا بندہ لا علمی کا اظہار کرے گا، وہ ایک خوبصورت شکل کہے گی میں تیرا وہی روزہ ہوں جو تو دنیا میں رکھا کرتا تھا، میں تیری وہی نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میں تیرا وہی درود و سلام ہوں جو تو دنیا میں سرکار کی ذات پہ بھیجا کرتا تھا، میں تیری وہی زکوٰۃ ہوں، میں تیری وہی قرآن کی تلاوت ہوں۔ یعنی نیک اعمال اگر ساتھ گئے تو اچھی اچھی خوبصورت چیزیں بن کے آپ کو محبت دلانے کے لیے آئیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، قبر میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہوں۔ اور اگر برے اعمال ہیں، کیونکہ فرمایا نا تین چیزیں ہی کما سکتے ہو، دو دنیا کے لیے ہیں اور ایک تمہارے، تو پھر وہی چیزیں آگے بندے کو عذاب دیتی ہیں۔ برے اعمال گندی شکلوں میں تبدیل کر کے بندے پہ مسلط کیے جاتے، وہی بندے کو عذاب دیتے۔ قرآن پاک میں بھی یہی کچھ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن نے سورہ القارعہ فرمایا البتہ جس کے ساتھ آئے ہوئے اعمال اچھے ہوئے، نیک اعمال زیادہ ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ چین کی زندگی گزارے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ کون؟ جس کے ساتھ گئے ہوئے اعمال کیسے ہوئے؟ اچھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر نیکیاں کم اور گناہ بڑھ گئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو پھر حاویہ سے ملنا ہی پڑے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، فرمایا تجھے کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے؟ اے میرے بندے تجھے خبر ہی نہیں وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، وہ آگ ہے جو بندے کی کھال اتار کے رکھ دے۔ حدیث میں بھی وہی، قرآن پاک میں بھی وہی۔